اچھا بیرسٹر صاحب اب بتائیے گا کہ جو الزامات ہیں اور تانے ہیں یہ جس نہج پر آ چکے ہیں، کیا اس کے بعد یہ اتحاد ختم ہو جائے گا؟ نہیں، میرے خیال سے یہ اتحاد ختم تو نہیں ہونے والا. ظاہری بات ہے ہماری کوشش ہوگی کہ چیزوں کو جو ہے معاملہ فہمی کے ساتھ آگے بڑھایا جائے اور ایک اچھی طریقے سے جو ہے وہ اس کو آگے لے کے جایا جائے. لیکن if this lasts a little bit longer تو پھر then definitely ہم بھی جو ہے وہ یہ تو نہیں ہے کہ ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں. صحیح، ظاہری بات ہے کہ بٹ دیر آر چانسز یا آپ کو کوئی ایسا خدشہ ہے کہ پیپلز پارٹی اگر 10 اگست کے الیکشن کے بعد ہار جاتی ہے تو شاید وہ اپوزیشن بینچز پہ جا کے بیٹھ جائے؟ دیکھیں جی، وزیر اعظم بننے کی بےتابی تو بہت ہے. اب وقت سے پہلے بنے یا وہ بغیر کسی مینڈیٹ کے بنے، اب یا وہ کہیں کہ جی نہیں ان ہاؤس چینج ہو، یہ تو 2.5 سال کی بات تو آپ نے کل سنی لی ہوگی اور جس کی کنفرمیشن رانا صاحب نے بھی کی. تو یہ تمام تر چیزیں ہیں. اب اصل میں تو بات یہ ہے، پھر تلخ بات ہو جائے گی، سخت بات ہو جائے گی، لیکن بات یہ ہے کہ اصل میں وجہ کیا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ جی نہیں، نون لیگ کو جو ہے آگے لگایا جائے اور نون لیگ حکومت کرے اور ان کے مطابق جو ہے شاید وی ووڈنٹ ہیو بین ایبل ٹو ڈیلیور. اور اصل بات یہ ہے کہ جب الحمدللہ تمام تر اکنامک انڈیکیٹرز وہ مثبت طریقے کی طرف جو ہے مثبت سمت کی طرف آنا شروع ہوئے، باقی جو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کروڑ کرم کیا اور حکومت کی جو ہے کارکردگی بہتر ہونا شروع ہوئی، اس میں اچھے ریفارمز انٹروڈیوس ہوئے، تو اب ان کو غش پڑنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ تو نون لیگ جو ہے یہ تو کمپلیٹ کرے گی ٹرم بھی. ہم تو سوچ رہے تھے کہ یہ 1.5 سال 2 سال بعد جو ہے وہ ظاہری بات ہے ہم نے آ جانا ہے، کیونکہ یہ ڈیلیور نہیں کر پائیں گے، کیونکہ مخلوط حکومت ہے، کوalition گورنمنٹ ہے اور اس میں ظاہری بات ہے کھینچا تانی بھی ہوتی ہے. لیکن ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد سوزین صاحبہ میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں الحمدللہ حکومت اچھا پرفارم کر رہی ہے. ہم وہ جو ایک ڈیفالٹ کا ٹائم تھا اس سے نکل کے اسٹیبلٹی کی طرف آلریڈی آ چکے ہیں، اسٹیبلٹی موڈ پہ ہیں. اب ہم نے گروتھ موڈ پہ جانا ہے جس کی طرف ہم رواں دواں ہیں. تو یہی چیز شاید دیگر سیاسی جماعتوں سے ہضم نہیں ہوئی جا رہی کہ پاکستان مسلم لیگ اس کا کریڈٹ لے رہی ہے، کیونکہ یہ تو سوچ کے بیٹھے تھے کہ شاید یہ بری طرح ناکام ہوں گے، پھر اگلا جو نمبر ہے وہ ہمارا ہوگا اور ہم آ جائیں گے. ایسا تو نہیں ہوا، نہ ہو سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ایک سیریسلی سنجیدگی سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ تمام تر آئینی عہدے آپ انجوائے کریں، تمام تر جو ہے مزے آپ لیں اور کہیں کہ نہیں جی یہ حکومت کا فالٹ ہے. تمام قانون سازی آپ کی رضامندی اور مرضی سے ہو، آپ کی اجازت کے بغیر نہ ہو ان بوتھ ہاؤسز آف دا پارلیمنٹ، اور پھر اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ جی نہیں نون لیگ جو ہے وہ فلاں کی قسم کی حکومت ہے یا اس کی لیڈرشپ فلاں فارم پہ آئی ہے فلاں فارم پہ نہیں آئی. سو دس از ریئلی unacceptable and this is really not okay. coalition partners کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ اس قسم کی باتیں کریں، اس قسم کے بے بنیاد الزام لگائیں اور اس کے ساتھ پھر آپ یہ بھی کہیں کہ نہیں جی ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہم جمہوریت کی خاطر بیٹھے ہیں. بھائی نہیں کمفرٹیبل تو پھر اپنا آپ خود فیصلہ کریں. دیٹ مینز یو آر اوکے کہ اگر وہ اپوزیشن بینچز پہ جا کے بیٹھتے ہیں. دیکھیے اوکے ناٹ اوکے کی بات نہیں یہ، بیکاز آبویسلی پارٹی کی عادت کا فیصلہ ہے اینڈ دے ول ہیو ٹو سی. ٹارگٹ کس کو کیا گیا؟ پارٹی کی عادت کو کیا گیا. مجھے تو ٹارگٹ نہیں کیا گیا لیکن میری جماعت کو ٹارگٹ کیا. سو آئی ایم ویل ود ان مائی رائٹ کہ میں اپنی جماعت کے بہاف پہ اپنی جماعت کا موقف پیش کروں، اپنی جماعت کی نمائندگی کروں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس قسم کی بے بنیاد فضول بھونڈے قسم کے الزامات جس کی نہ کوئی سینس ہے وہ ہماری قیادت کے اوپر لگائیں اور پھر آپ کہیں کہ جی ہم بالکل آرام سے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے. صاحب آپ کی قیادت کی طرف سے بھی بہت اچھے جواب مل رہے ہیں. عظمہ بخاری صاحبہ کی پریس کانفرنس ہو، مریم صاحبہ کی ٹویٹ ہو، تو جواب تو آپ کی طرف سے بھی دیے جا رہے ہیں. دیکھیں جواب بالکل وہ کہتے ہیں نا کہ جس قسم کا آپ کی بات ہوگی اس قسم کا ہی جواب ملے گا. تو جس قسم کی بات ہو رہی ہے وہ کہتے ہیں ایوری ایکشن ہیز opposite and equal reaction. opposite absolutely وہ اس کا ریئیکشن ہوتا ہے اور ظاہری بات ہے کہ آپ کو اپوزٹ ریئیکشن ضرور ملتا ہے اور ایکول ریئیکشن. بیرسٹر صاحب آخری سوال، اس وقت جو اے جے کے کی صورتحال ہے، جوائنٹ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی وجہ سے جو سچویشن ٹینس ہوئی ہے، کتنا اس پہ وفاق پہ اس وقت دباؤ ہے؟ کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے وفاق کی طرف سے کہ سپورٹ ان کو دشمن ممالک کی طرف سے دی جا رہی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیٹی کی تجویز بھی دے چکے ہیں، تو اب وفاق اس کو کس طرح سے ڈیل کرے گی؟ دیکھیں ایک میرا ذاتی اوپینین ہے، ان کی تجویز اچھی ہے اور میرا ذاتی اوپینین یا پرسنل اوپینین اس پہ میں ضرور آپ کو شیئر کروں گا. اچھی بات ہے بنے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن، اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے کہ جو یہاں سے وفاقی وزراء ہماری سائڈ سے گئے
جس کے پارٹ پیپلز پارٹی کے لوگ بھی تھے جنہوں نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ انگیج کیا, ان کی 38 میں سے 35 ڈیمانڈز کو مان لیا. 3 ڈیمانڈز جو تھیں وہ کانسٹیٹیوشنل یا لیجسلیٹو پروسیس سے ایسوسیٹڈ تھیں کہ اس میں قانونی راستہ جو ہے وہ لینا اختیار کرنا ہوگا یا آئینی راستہ اختیار کرنا ہوگا یا آئین میں ترمیم کرنی ہوگی. سڑکوں پہ اس چیز کے فیصلے نہیں ہو سکتے. اچھی بات ہے, یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو. آزاد جموں کشمیر کی عوام کو بھی پتہ چلے کس طرح ان کا سہارا لے کے ان کے نام پہ جو ہے فورن فنڈنگ جو ہے اس جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو اپنے نیفیریس ڈیزائنز کو, اپنی انلیگل ایکٹیویٹیز کو اور اپنے انلیگل جو ہے ایجنڈا کو پیڈل کرنے کے لیے, اور وہ بھی کہ ہم اسٹریٹ پہ اور مسئلہ کشمیر کاز کو نقصان پہنچانے کے لیے تمام تر جو اقدامات اٹھائے, باوجود اس کے کہ ان کی تمام تر جو میجر ڈیمانڈس تھیں وہ کمپلیٹ ہو چکی تھیں, وہ مان لی گئی تھیں. تو یہ واقعتاً صاف شفاف طریقے سے لوگوں کے سامنے آنا چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی. بہت شکریہ بیرسٹر عقیل ملک پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے.